السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں سورہ نجم آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بالکل واضح طور پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو کس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، کس کے آگے جھکنا چاہیے، کس سے فریاد کرنی چاہیے اور اپنی ضروریات میں کس کے سامنے دست طلب دراز کرنا چاہیے۔ وہ صرف ایک اکیلا اور واحد اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور ان پر اپنا مہربان ہے کہ انہیں اس نے زندگی بھی دی اور اسے برقرار رکھنے کا سامان بھی پیدا کیا۔ وہ صرف ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے ایک اور واحد رب مان کر اس کی عبادت کی جائے۔ یہ بات قرآن پاک میں بیان ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس آیت میں دو واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ صرف اللہ کے آگے سجدہ کرو، اس کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکو، کیونکہ سجدے کے لائق ذات صرف پروردگار عالم کی ہے، کوئی اور ذات اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے اور اسے اپنا رب تسلیم کیا جائے۔ پھر دوسری ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو نہ تو اپنا معبود بناؤ اور نہ اس کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرو، کیونکہ تمہارا خالق و مالک وہی اللہ ہے، اور دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور دنیا میں کیے گئے اپنے ہر عمل کا جواب بھی دینا ہے۔ اس کی نافرمانی کی تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد تو ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا جسم اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے اور ہم سے کون جواب طلب کر سکے گا؟ مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی عظیم ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنی مرضی اور حکم سے کسی کو زندہ کر سکتا ہے تو اپنی مرضی اور حکم سے کسی کو مار بھی سکتا ہے۔ اس کی اتھارٹی کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے کہ اس کے سامنے کچھ بول سکے؟ وہ اپنے اختیارات اور اپنے ارادوں میں اکیلا اور تنہا ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 191۔ اس آیت مبارکہ پر غور فرمائیں تو اس میں رب العالمین کی دو صفات عالیہ کا عمومی ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ رب العالمین سب پر غالب ہے، یعنی اس کے آگے کوئی دوسری ہستی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دوسرے یہ کہ وہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔